ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. If you read the Bible, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. اگر کوئی بھی عیسائی پوری بائبل میں سے ایک جملہ مجھے دکھائے جس میں صاف طور پہ لکھا ہے بنا شبہ بنا شک، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ باقی مسلمانوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں طالب علم ہوں، میں طالب ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا، اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا. میں باقی لوگ کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، میں میرا سر قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ ہے بائبل. کوئی بھی عیسائی اگر بائبل میں سے ایک صاف جملہ دکھائے مجھے، بنا شک کا جملہ، بنا شبہ کا جملہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، کہ میں ایشور ہوں، یا کہتے میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. لیکن ہم جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے، لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد، میرے خدا میرے سے زیادہ مہان ہیں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 میں ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے زیادہ مہان ہیں. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 میں ورس نمبر 28 میں، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دا اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیولز، میں خدا کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں، I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں، عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جیسا میں سنتا ہوں اسی طریقے سے عدل کرتا ہوں. For my judgment is just. اور میرا عدل حق ہے. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں، جو کچھ میں سنتا ہوں، جو کچھ میرے والد چاہتے ہیں، جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں، ویسا میں کرتا ہوں. اگر کوئی بھی کہتا ہے، کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ جو کچھ خدا چاہتے ہیں ویسا میں کرتا ہوں، اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 تک میں لکھا ہے، Think not that I have come to destroy the law or the prophets. آپ یہ مت سمجھو کہ میں پرانے عہد نامے، پرانے قانون یا پرانے پیغمبر کے خلاف آیا ہوں یا اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں لیکن اس کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. پرانے قانون اور جو پرانے پیغمبر نے کہا اس کو میں قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. Until the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. اس کائنات میں جب تک زمین اور آسمان ہیں، ایک ڈاٹ اور ٹٹل، ایک تھوڑا سا ذرہ بھی نہیں ہٹے گا تب تک، جب تک ساری چیزیں جو لکھی ہے وہ قائم ہو جائیں گی. And whosoever shall break one of the least commandments
and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اور اگر کوئی بھی شخص ایک بھی قانون کو توڑے گا اور دوسروں کو یہ سکھائے گا وہ آخرت میں سب سے نیچے ہوگا. And whosoever shall keep the commandments and teach the same shall be called great in the kingdom of heaven. اور جو کوئی شخص قانون کا پالن کرے گا اور دوسروں کو سکھائے گا وہ آخرت میں مہان کہلائے گا. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. جب تک آپ کی نیکی فارسیز اور اسکرائب سے اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں جاننے کے لیے آپ یہ مانو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو سارے پرانے عہد نامے سارے پرانے قانون کا پالن کرو. اور جب تک آپ یہود فارسیز اور اسکرائب سے اچھے نہیں تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا صاف جملوں میں کہ میری عبادت کرو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine but my Father's who has sent me. جو آپ جملے سن رہے ہیں وہ میرے جملے نہیں ہیں, میرے والد میرے خدا کے جملے ہیں. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 3 میں, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ جان لو کہ یہ زندگی امر کی زندگی ہے. آپ جان لو کہ ایک ہی صحیح خدا ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16-17 تک میں, ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, Good master, what good things should I do so that I may enter eternal life? عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, Why thou callest me good? There is only one good and that is the Father in heaven. اس میں لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16-17 میں, ایک شخص آتے عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں, Good master, what good things should I do so that I shall enter eternal life? اے اچھے مالک, میں کیا اچھے کام کروں تاکہ میں جنت میں جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, آپ مجھے اچھا کیوں کہتے ہیں؟ اچھا صرف ایک ہے, وہ ہے خدا, اوپر والا خدا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مالک خدا ایشور ایک ہے. اور آگے کہا گیا ہے, If you want to enter eternal life, you keep the commandments. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو عہد نامے کا پالن کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ مانو کہ میں خدا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ مان لو کہ میں سولی پہ چڑھایا گیا ہوں, یہ مانو تو آپ جنت میں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سارے قانون پرانے عہد نامے کا پالن کرو. اور جیسے میں نے کہا کہ پرانے عہد نامے قانون میں لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, listen to this. اے اسرائیلی, اس بات کو سنو. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you. عیسیٰ علیہ السلام جو نصرانی تھے جسے خدا نے چنا, Jesus of Nazareth, a man approved of God by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار نشانیاں بھیجی اور آپ اس کے گواہ ہیں. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے, ایک آدمی تھے جو چنے گئے تھے.
اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار کیے، نشانیاں بھیجی، اور آپ اس کے گواہ ہیں۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا وچ از دا فرسٹ آف کمانڈمنٹس، سب سے پہلا قانون کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے۔ اس کا ذکر آتا ہے گوسپل آف مارک میں، چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں، شما اسرائیلو ادنا الحین و ادنا اخد، یورو اسرائیل دا لارڈ آور گاڈ از ون لارڈ۔ سنو اسرائیلی، ہمارا رب، ہمارا خدا ایک رب ہے۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ عیسائیت میں بھی عیسائی لوگ کو ماننا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی، اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ اب ہم تذکرہ کریں گے خدا کا تصور اسلام میں۔ اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے، سب سے بہترین جواب جو کوئی بھی مسلم دے سکیں گے آپ کو خدا کے تصور کے بارے میں، وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جس میں لکھا ہے کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص 4 آیتوں کی ڈیفینیشن ہے، خدا کے بارے میں تصور ہے سورہ اخلاص میں 4 آیتوں میں۔ اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر وہ شخص ان 4 آیتوں میں سفلتا حاصل کرتا ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں اس شخص کو ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے۔ سب سے پہلی آیت کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 آیتوں کا ڈیفینیشن، یہ 4 آیتوں کا خلاصہ خدا کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، میں اسے کہتا ہوں دا ٹچ سٹون آف تھیولوجی۔ تھیو مینس گاڈ، لوجی مینس اسٹڈی۔ تھیو مطلب خدا، لوجی مطلب پڑھائی، خدا کے بارے میں پڑھائی، خدا کے بارے میں جانکاری رکھنے کو کہتے ہیں تھیولوجی۔ اور تھیولوجی میں سورہ اخلاص کو میں کہتا ہوں دا لٹمس ٹیسٹ، خدا کو جاننے کا طلسمہ۔ سورہ اخلاص قرآن مجید میں 112ویں سورہ ہے، میں اسے کہتا ہوں خدا کو پہچاننے کا طلسمہ، لٹمس ٹیسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی گاڈ۔ میں کہتا ہوں ٹچ سٹون آف تھیولوجی۔ ٹچ سٹون، ٹچ سٹون کے معنی ہے، آپ جانتے ہیں پتھر۔ اگر آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں یا سونا بیچنا چاہتے ہیں، آپ جاتے ہیں جوہری کے پاس، اور جوہری پرکھتا ہے، جانچتا ہے یہ سونا کتنا کھرا ہے، وہ لیتا ہے سونے کو اور گھستا ہے ٹچ سٹون سے، اپنے پتھر سے گھستا ہے، اور رنگ دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ سونا 24 کیرٹ کا سونا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 22 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 18 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ all that glitters is not gold، ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ وہ سونے کو لے کے گھستا ہے ٹچ سٹون سے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سونا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ تو سورہ اخلاص میرے مطابق از دا ٹچ سٹون آف تھیولوجی، خدا کو جاننے کا طلسمہ۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اگر کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، آپ اس سورہ اخلاص
کے مطابق اس کی جانچ کرو. اگر سفلتا پاتا ہے ان 4 آیاتوں میں ہمیں کوئی گلا نہیں ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے. مثال کے طور پہ کچھ انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. کوشچن آنسر کے وقت, سوال جواب کے وقت ایک ہندو بھائی مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کہا کچھ انسان مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, کئی بھی ہندو مذہب کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے, لیکن پھر بھی کئی انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ابھی ہم جانچیں گے سورہ اخلاص کی بنیاد پر کہ بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کہ نہیں. سب سے پہلا امتحان, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ کئی انسانوں نے کہا کہ میں بھگوان ہوں, میں ایشور ہوں, اور خصوصاً اس ہمارے دیش میں ہندوستان میں ہزاروں انسانوں نے کہا ہے کہ میں بھگوان ہوں. رجنیش ایک واحد انسان نہیں ہے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں. پھر بھی ایک رجنیش بھکت کہے گا کہ رجنیش یونیک ہے, علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, ہم جاتے دوسرے امتحان پر. دوسرا امتحان ہے دوسری آیت, اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. کیا بھگوان رجنیش بے نیاز تھا؟ ہم جب بھگوان رجنیش کی آتما کتھا پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش کو استھما کی بیماری تھی, بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز ملائٹس تھا, اس کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی. آپ سوچ سکتے خدا کو استھما تھا, ڈائبٹیز ملائٹس تھی, ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی. تیسرا امتحان, تیسری آیت, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے, نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا, اس کے والد بھی تھے, والدہ بھی تھی. 1981 میں رجنیش جاتا ہے USA امریکہ, اور وہاں ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے, اور ایک اسٹیٹ میں جس کا نام تھا اوریگون, وہ اپنا ایک گاؤں قائم کرتا ہے جسے کہا جاتا تھا رجنیش پورم. بعد میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو گرفتار کرتی ہے اور ڈالتی ہے جیل میں, اور رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزن دیا. سلو پوائزن, آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے, خدا کو کوئی دھیرے دھیرے زہر دے رہا ہے. اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو USA کے باہر نکالتی ہے, اور پھر سے رجنیش آ جاتا ہے ہندوستان میں, اور جاتا ہے پھر سے پونا میں اپنے سینٹر میں جس کا نام تھا رجنیش نیو سنیاس, اور بعد میں اس کا نام بدلا جاتا ہے اوشو کمیون. اور جب آپ پونا میں جائیں گے اس کے سینٹر میں جس کا نام ہے اوشو کمیون, آپ جب اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے سمادھی پہ لکھا ہے اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. بھگوان رجنیش اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا, لیکن وہ اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا, اس دھرتی پہ وہ سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک. اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا, لیکن اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر
1921 سے لے کے 19 जनवरी 1990 तक उस समाधि पे ये नहीं लिखा कि भगवान रजनीश को 21 मुमालिक का वीजा नहीं मिली थी। आप सोच सकते हैं खुदा दुनिया को सैर करने आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है और उसे वीजा की जरूरत। ईश्वर भगवान दुनिया की सैर करने के लिए आ रहा है और उसे वीजा की जरूरत। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा अगर आप भगवान रजनीश को इस देश के बाहर नहीं निकालेंगे हम उसका घर और उसके फॉलोअर्स का घर जला देंगे। और आखिरी इम्तिहान चौथी आयत वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी इस दुनिया में इस कायनात में किसी चीज से कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर हम खुदा या ईश्वर की बराबरी इस कायनात में इस दुनिया में किसी चीज के साथ कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश आम इंसान जैसे उसकी 2 आंख थी, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, उसकी सफेद दाढ़ी थी। अगर आप खुदा की किसी से बराबरी कर सके किसी चीज से इस दुनिया में इस कायनात में तो खुदा ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को आप जानते हैं कि नहीं, जिसको टाइटल मिला था मिस्टर वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान, मिस्टर यूनिवर्स, कायनात में सबसे ताकतवर इंसान, आप जानते हैं कि नहीं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, अगर आप खुदा की बराबरी किसी से भी कर सके किसी भी चीज से कर सके इस दुनिया में इस कायनात में, चाहे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो या 1,00,000 गुना हो, अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी किसी चीज इस कायनात या दुनिया में कर सके तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये था मुख्तसरन खुदा का तसव्वुर इस्लाम में। और मैं कहना चाहता हूं कि जितने सामान्य लोग हैं, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, चाहे आप मुसलमान या गैर मुसलमान हो, आप जिस ईश्वर जिस खुदा की इबादत करते हैं उस खुदा उस ईश्वर को इन 4 आयतों से उस ईश्वर को जांचो। अगर ये चारों आयतों ये चारों इम्तिहान पे उतरता है, आप जिस ईश्वर की इबादत करते हैं, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, तो वो सही खुदा है, वरना वो गलत खुदा है। ये 4 आयतों के मुताबिक आप जिस ईश्वर आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, मेरा आपसे कहना है, मेरे सारे सामाइन से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे भाइयों और बहनों से, आप जिस ईश्वर आप जिस खुदा की इबादत करते हैं उसको जांचो इन 4 आयतों के मुताबिक। अगर वो सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत। इस्लाम के अलावा अक्सर मजहब एक फलसफे में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है। और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फलसफा कहता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फलसफे का एक मंतिक है, और वो कहते हैं कि खुदा ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा
इंसान का रूप लेके इस धरती, इस जमीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज की तकलीफ है। सोचा जाए तो अच्छा फलसफा है। खुदा, ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना, जानने के लिए इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फलसफा है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूं, क्या जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूं, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूं, मुझे डीवीडी प्लेयर बनना जरूरी नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखता हूं, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्युअल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखता हूं कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए। अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस डीवीडी प्लेयर को पानी में मत डालो, खराब हो जाएगा। इस डीवीडी प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो खराब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखूंगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा, ईश्वर इंसान का बनाने वाला है, इंसान का खालिक है। ईश्वर खुदा को इंसान बनने की जरूरत ही नहीं। वो क्या करता है, ईश्वर खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल भेजता है, इंसान को किस तरीके से जिंदगी बसर करना चाहिए, क्या चीज उसके लिए हलाल है, क्या चीज उसके लिए जायज है, क्या चीज उसके लिए हराम है, किस चीज की ममानियत है। उसे इंसान बनने की जरूरत नहीं, वो भेजता है इंस्ट्रक्शन मैन्युअल। और इंसानों का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल, इंसान को अगर कहेंगे कि मशीन, वो सबसे बेहतरीन मशीन है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की बहुत जरूरत है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, जितनी पेचीदा मशीन है, उतनी जरूरत है इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की। अगर आप मुझे इजाजत देंगे इंसान को मशीन कहने की, तो आप ये कबूल करेंगे कि सबसे पेचीदा मशीन इस कायनात में वो है इंसान। तो इंसान के लिए इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की जरूरत नहीं। खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्युअल इंसान के लिए है, वो कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है इंसानों के लिए। इंसान के लिए क्या अच्छा क्या बुरा वो लिखा गया है आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल कुरान मजीद में। क्या इंसान के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हलाल है, क्या हराम है, ये लिखा है आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल में, जिसका मुसलमान कहते हैं कुरान मजीद। कई गैर मुसलमान मुझसे कहते हैं कि जाकिर, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा इतना महान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं बन सकता? आपको इस पे एतराज क्या है? मैं कहता हूं, अगर मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता, और अगर खुदा इंसान बनता है, जब खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा और इंसान की सिफात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है,
انسان فانی ہے. آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے, یہ بنا معنی الفاظ ہے. یہ تو وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے. لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی شروعات نہیں, انسان کی شروعات ہے. آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی, یہ لامعنی الفاظ ہے. خدا کا انت نہیں, انسان کا انت ہے. آپ کہیں گے گاڈ مین ہے, ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے, یہ لامعنی الفاظ ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے, کھانا کھانے کی ضرورت ہے, خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں. لکھا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں. He feeds everyone but does not require to be fed. انسان کو آرام کی ضرورت ہے, انسان کو نیند کی ضرورت ہے. خدا کو آرام کی ضرورت نہیں, خدا کو نیند کی ضرورت نہیں. لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی میں, اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے. اسے آرام کی ضرورت نہیں, نہ ہی اسے نیند آتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا. آپ کہیں گے خدا انسان, گاڈ مین, یہ کانٹرڈکٹنگ ہے. اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے اپنا جو خدا کا پاور گیو اپ کرتا ہے, تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے. اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے, اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لامعنی الفاظ ہے. خدا انسان بن ہی نہیں سکتا. وہی طرف پہ ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے, لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں, اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے. اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا غلطی بھی کر سکتا ہے. لیکن غلطی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے. اگر خدا نے غلطی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں مان لوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا بھول بھی سکتا ہے, لیکن بھولنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی نہیں بھولتا. اگر خدا نے بھولا تو وہ خدا ہی نہیں رہا. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ سبحانہ و تعالی سب چیزوں پہ قادر ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77, سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سب چیزوں پہ قادر ہے.
कुरान में लिखा है सूरह बुरुज में, सूरा नंबर 85 आयत नंबर 16 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला जो कुछ चाहता है वो कर सकता है। अल्लाह सुब्हाना व ताला जो कुछ चाहता है कर सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला कभी भी गलत चीज नहीं चाहेगा जो उसकी सिफात के खिलाफ है। अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं झूठ बोलूं, कि मैं गलती करूं, कि मैं भूल जाऊं, क्या मैं इंसान बनूं। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व ताला खुदा कभी भी इंसान नहीं बनेगा। और इसीलिए आप जब मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों का मुताला करते हैं, साफ तौर पे लिखा है इन मजहब की किताबों में कि खुदा ईश्वर एक है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसका कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, और हमें सिर्फ उस खुदा, उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। और सारे ग्रंथों में यह भी लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 18 में, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम अर्जियून, द डेफ, द डम, द ब्लाइंड, दे विल नेवर टर्न द स्ट्रेट पाथ। गूंगे, बहरे, ब्लाइंड कभी भी सीधे राह पे नहीं आएंगे। यही पैगाम दोहराया गया है बाइबल में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13 में, सीइंग दे सी नॉट, हियरिंग दे हियर नॉट, नीदर डू दे अंडरस्टैंड। वो देखने के बाद भी नहीं देखते, सुनने के बाद भी नहीं सुनते, वो कभी भी नहीं समझेंगे। ये पैगाम दोहराया गया है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 71 मंत्र नंबर 4 में, सीइंग द वर्ड्स दे सी नॉट, हियरिंग द वर्ड्स दे हियर नॉट, नीदर विल दे अंडरस्टैंड। वो अल्फाज को देख के भी नहीं देखते, सुन के भी नहीं सुनते, वो सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। ये सारी किताबों में, ये सारे मज़ाहिब के ग्रंथों में साफ तौर पे लिखा है कि ईश्वर भगवान एक है, उसकी प्रतिमा नहीं है। फिर भी लोग इस खुदा के साथ, इस ईश्वर के साथ दूसरों को शरीक करते हैं। ये बहरे जैसे है, ये लोग गूंगे जैसे है। लिखा है कुरान मजीद में, लिखा है बाइबल में, लिखा है ऋग्वेद में, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यमा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना। कहो आप अल्लाह या कहो रहमान, जो भी नाम पुकारो लेकिन उसके नाम अच्छे हैं, और वो नाम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कई सिफात है, लेकिन सारी सिफात, सारे नाम अच्छे नाम हैं। और कई नाम जो इमाम ने जो तिलावत की थी इस तकरीर के पहले, शेख अहमद अली बिन अब्दुल रहमान अल हुदैफी जो इमाम मस्जिद खूबा है, उन्हें कई सफ़ात बयान किए थे। और ये सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा लिखा है सूरह अराफ में सूरा नंबर 7 आयत नंबर 180, सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 8, और सूरह अल हशर सूरा नंबर 59 चैप्टर नंबर 59 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कई सिफात है। और कुरान मजीद और हदीस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नाम दिए गए, अर रहमान, अर रहीम, अल करीम, रहमत वाला, करम वाला, हाकिम, और सबसे ऊंचा है अल्लाह। हम मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना क्यों पसंद करते? हम मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना पसंद करते, क्योंकि ये अरबी लफ्ज अल्लाह यूनिक है, हटके है, अलग है। इसमें कोई इंसान मिलावट नहीं कर सकता। बाकी जितने अल्लाह के जो तर्जुमे हैं उसमें इंसान मिलावट कर सकता है। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, गॉड को अगर जोड़ेंगे एस हो जाता है गॉड्स, यानी होश से खुदा। इस्लाम में अल्लाह की जमा नहीं है। कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। हम गॉड को जब जोड़ते हैं DESS हो जाता है गॉडेस, यानी मुअन्नस खुदा।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جنس نہیں, نہ مذکر نہ مؤنث. اللہ از اے یونیک ورڈ, علیحدہ ہے, ہٹکے ہے. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر, ہو جاتا ہے گاڈ فادر, وہ میرا گاڈ فادر ہے, وہ میرا آقا ہے, وہ میرا پالنے والا ہے. ہم کہتے ہیں نا, ہی از مائی گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر, اللہ ابا جیسا کوئی لفظ نہیں. ہم جب گاڈ کو جوڑتے ہیں مدر ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اللہ مدر یا اللہ امی جیسا کوئی لفظ نہیں. اللہ ایک ہٹکے لفظ ہے, یونیک. جب ہم گاڈ کے آگے لگاتے ٹن ہو جاتا ہے ٹن گاڈ, مطلب فیک گاڈ. اسلام میں ٹن اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے ہیں, اور جتنے بھی ترجمے ہیں وہ صحیح ترجمے نہیں. مثال کے طور پہ اردو میں ہوتا ہے خدا, خدا کا ہو جاتا ہے خدا او. ہندی میں کریں گے دیو, ہو جاتا ہے دیوی, دیوتا. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. سب میں ملاوٹ ہو سکتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے, لیکن جب کوئی مسلمان غیر مسلمان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور وہ غیر مسلمان اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے, اور جب آپ اس کا ترجمہ کرتے انگریزی میں گاڈ یا اردو میں خدا, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ یا خدا یا ایشور اللہ سبحانہ و تعالی کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. لیکن دعوتی میدان میں جب غیر مسلمان سے آپ بات کر رہے, جس طریقے سے میں آج تقریر میں خدا کہہ رہا ہوں, گاڈ کہہ رہا ہوں, تو دعوتی کام کے لیے چل جائے گا. لیکن پھر بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ گاڈ, خدا, ایشور اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفت ہے وہ یونیک ہونا چاہیے, ہٹ کے, الگ. جب بھی آپ صفات بیان کریں گے فوراً صرف اللہ کی طرف ان صفات کا اشارہ ہونا چاہیے. اگر وہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ صحیح صفت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہوں گے ایک انسان جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ شاید جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلا انسان جس نے چاند پر قدم رکھا اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے, ماشاء اللہ, آپ کا علم بہت گہرا ہے. اگر میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک ایسٹروناٹ تھا, میں صفت تو صحیح ہے, لیکن جب میں اس صفت کو الٹا کروں گا, ہو واز این ایسٹروناٹ, کون ایسٹروناٹ تھا, آپ ہزاروں انسان کا نام لے سکتے جو ایسٹروناٹ تھے, وہ ایک یونیک صفت نہیں ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک امریکن تھا, صفت تو صحیح ہے لیکن یونیک نہیں ہے, علیحدہ نہیں ہے, ہٹکے نہیں ہے. اگر میں اس سینٹینس کو الٹا کروں گا, ہو واز این امریکن, امریکن کون ہے, آپ لاکھوں نام دے سکتے ہیں جو امریکن ہے. تو ایسی صفت دو جو صرف اس شخص کی طرف اشارہ کرے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا نیل آرمسٹرانگ واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون. آپ جب اس جملے کو الٹا کرتے ہیں, ہو واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون, سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے چاند پہ قدم رکھا, جواب ہے نیل آرمسٹرانگ. ایک ہی جواب. تو ایسی صفت ہونا چاہیے جو جواب صرف ایک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جتنی بھی صفات اللہ کے ہے وہ صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا نعوذ باللہ کہ اللہ ایک بلڈنگ کو بنانے والا ہے, ٹھیک ہے, اللہ بلڈنگ کو بنا سکتا ہے, لیکن میں کہوں گا کون بلڈنگ کو بنا سکتا ہے, آپ ہزاروں بلڈر کا نام لیں گے بمبئی میں جو بلڈنگ بنا سکتے. تو یہ صفت یونیک ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے خالق ہے, جملے کو الٹا کیجئے, کون کائنات کا خالق ہے, جواب صرف ہے اللہ.
تو صفت یونیک ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے، ہٹ کے ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے الرحمن، الرحمن کون ہے؟ صرف اللہ. الرحیم، الرحیم کون ہے؟ صرف اللہ. تو جتنی صفات اللہ کی ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے، ہٹ کے ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے. دوسری بات، اللہ کی صفت کے ساتھ اس کے مخلوقات کی صفت نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کائنات کا مالک ہے اور اللہ بھول سکتا ہے، کیونکہ بھولنا انسان کی صفت ہے، اللہ کی نہیں. تو صحیح صفت کے ساتھ غلط صفت نہیں جوڑ سکتے. اور اگر 3-4 صفتیں اللہ کی، صرف اللہ کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے، اور ساری صفات صرف اللہ کی ہونا چاہیے، دوسری کسی کی نہیں. یہ ضروری ہے. پھر کچھ انسان مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ خدا صرف ایک کیوں، ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات میں کنفیوژن ہوتا ہے اور آپس میں جھگڑا ہوتا. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات میں کنفیوژن ہوتا، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. اسی لیے خدا ایک ہی ہو سکتا ہے. میں جانتا ہوں کئی دیگر مذاہب میں لوگ غلط تصور کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت سے خدا ہے اور ایک خدا دوسرے خدا سے جھگڑ رہا ہے، ایک خدا دوسرے خدا کی مدد لیتا ہے تیسرے خدا کو ہرانے کے لیے، ایک خدا دوسرے خدا کا قتل کر رہا ہے. تو قرآن میں صحیح لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں کہ کئی میتھالوجیز میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوگا تو آپس میں جھگڑا ہوگا. لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91 میں کہ اللہ ڈز ناٹ بیگٹ اے سن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا نہیں جنتا. اور اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی چیز لے کے دوسرے پہ تھوپتا. اسی لیے خدا صرف ایک ہی ہو سکتا. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ خدا ہے ہوا کے لیے، الگ خدا ہے آگ کے لیے، الگ خدا ہے پانی کے لیے. ہم پسند کریں گے کہ ایک مہان خدا ہے جو سب پہ قادر ہے، جو ساری چیزوں پہ قادر ہے، بنسبت 50 یا 100 خدا جو ایک ایک چیز کا مالک ہے. اسی لیے خدا عقل سے سوچے تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ایشور ایک ہی ہے. اسی لیے سارے گرنتھوں میں جب مطالعہ کریں گے تو لکھا ہے کہ ایشور ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک خدا کے ماننے کے علاوہ اور کئی بار دوسری چیزیں بھی لکھی گئی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان لوگوں کے ہاتھوں پر اور لعنت ہے وہ پیسوں پہ جو وہ کماتے ہیں. تو قرآن میں لکھا ہے کہ کئی انسان اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے. قرآن ایک واحد کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. تو قرآن کے علاوہ جتنے بھی پہلے گرنتھ آئے، جتنی بھی پہلے کتابیں آئے، ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے، ان میں مکسچر ہے، انسانوں نے ان میں ملاوٹ کی. اور سارے مذہب کے ودوان، چاہے عیسائی ودوان ہو، ہندو ودوان ہو، یہودی ودوان ہو یا دیگر مذہب کے ودوان ہو، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے قرآن کے علاوہ. اور اسلام کے کرٹک ولیم مور جو اسلام کے خلاف ہے، پھر بھی وہ لکھتے ہیں ایک واحد
مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے بنا ملاوٹ کے ہے وہ ہے قرآن. یہ اس نے کہا تھا 200 سال پہلے. دشمن اسلام بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ملاوٹ نہیں ہے. اسی لیے ایک ایشور کے علاوہ کبھی کبھی آپ ان کتابوں میں یہ بھی پائیں گے ملاوٹ. لیکن ان ملاوٹ کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے مذہبوں کے گرنتھ میں، سارے مذہبوں کی کتاب میں وحدانیت کو محفوظ رکھا ہے. خدا ایک ہے محفوظ رکھا ہے ملاوٹ کے باوجود. سارے مذہب کی کتاب آپ پڑھیں گے، عیسائی ہو، یہود مذہب ہو، سکھزم ہو، پارسیزم ہو، ہندو مذہب ہو، سارے مذہب کی کتابوں میں وحدانیت اب تک الحمدللہ ثم الحمدللہ محفوظ ہے. تو جو بھی انسان خدا میں مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ایگنوسٹک مطلب خدا کے بارے میں کہتے بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں، انہیں کہتے ایگنوسٹک. کچھ لوگ ہوتے ایتھیسٹ، خدا میں نہیں مانتے. یہ لوگ اگر میری تقریر سنیں گے جو پہلے سال کے کانفرنس میں نے دیا تھا انگریزی میں، از دا قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ اگر کوئی بھی انسان جو ان بائسڈ ہے کھلے ذہن سے اس تقریر کو سنیں گا اسے انشاءاللہ یقین ہوگا کہ یہ قرآن مجید اس خدا کا کلام ہے اور خدا ایک ہے اور اس کی عبادت کرنا فرض ہے. ہم مسلمان صرف یہ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے، یہ کافی نہیں. مونوتھیزم کہ مانی خدا ایک ہے یہ ماننا کافی نہیں. ہم مسلمان مانتے ہیں توحید میں. توحید آتا ہے عربی لفظ وحدہ سے، مطلب یونیفیکیشن، مطلب وحدانیت، ٹو یونائٹ، ٹو کنسالیڈیٹ. صرف ایک خدا میں ماننا کافی نہیں ہے. اسلام میں توحید میں ماننا فرض ہے، اور توحید کے 3 قسمیں ہیں. پہلا ہے توحید ربوبیہ، دوسرا ہے توحید الاسماء و صفات، اور تیسرا ہے توحید العبادہ. پہلی قسم ہے توحید ربوبیہ، مطلب ساری کائنات کا رب ایک ہے اور جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں ساری چیزوں کو ضرورت ہے اس رب کی، لیکن اس رب کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں. ایوری تھنگ از ڈپینڈنٹ آن ہم بٹ ہی از انڈیپینڈنٹ آف اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. اسے کہتے توحید ربوبیہ. ہم مانتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمارا پالنے والا صرف ایک ہی رب ہے، اور ساری چیزیں جو کائنات میں ہیں ان کو ضرورت ہے اس رب کی، اور اس رب کو ہماری ضرورت نہیں. کوئی بھی چیز کائنات میں اس کو ضرورت نہیں. دوسری قسم ہے توحید الاسماء و صفات، مطلب خدا، اللہ کی صفات اور اللہ کے نام. اس توحید الاسماء و صفات کے 5 نقطے ہیں. پہلا نقطہ ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرنا چاہیے. جب اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو اس طریقے سے کہو جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا. ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ذکر کرا اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے. ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. دوسرا نقطہ، اللہ کی صفات وہی ہے جو اللہ نے اپنے آپ کو کہا یا اللہ کے رسول نے کہا. آپ اپنے آپ اللہ کو صفات نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی صفات الغاضب، غصہ ہونے والا. اللہ غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ یا اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ کی صفات ہے غصہ ہونے والا الغاضب. یہ غلط ہے. صرف وہ صفات دینا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نام
اللہ کو دیا ہے، صرف اس سے ہم پکار سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، جو اللہ کی مخلوقات کی صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا انسان کی صفت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھول گیا، بھولنا اللہ کی مخلوق انسان کی صفت ہے۔ چوتھا نقطہ، اللہ کی صفات آپ اس کے مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے۔ جو اللہ کی صفات ہے، جو انسان ہے یا مخلوقات ہے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں ایک انسان جو لافانی ہے۔ لافانی اللہ کی صفات میں سے ہے، انسان لافانی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پانچواں نقطہ ہے کہ اللہ کا نام کسی انسان کو آپ نہیں دے سکتے۔ اگر دینا چاہتے ہیں اس کے آگے عبد لگانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی انسان کو اللہ نہیں کہہ سکتے، کہنا ہے تو عبداللہ کہہ سکتے، اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ۔ رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان کہہ سکتے، رحمان کا بندہ۔ اور آپ عبد کسی انسان کے آگے نہیں کر سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے عبد الرسول، یہ غلط ہے۔ عبد بندہ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے انسان۔ یہ 5 نقطے ہیں توحید الاسماء و صفات کے۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید العبادہ، مطلب ہمیں صرف عبادت اللہ کی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کو رب مانتے، اللہ کو اچھے نام سے پکارتے، اچھے صفات دیتے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توحید العبادہ کے خلاف ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توحید کے خلاف ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں کہا جاتا ہے مشرکوں کے بارے میں، جب آپ مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اس کائنات میں ساری چیزیں کس نے بنائی، آسمان اور زمین کے بیچ میں، اس کائنات میں سننے کی قوت کس کی ہے، کون وہ شخص ہے جو سب سے پاورفل ہے، اس کائنات میں کون ہے جو مردوں میں جان ڈالتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے، اس کائنات میں سب سے پاورفل کون ہے، یہ مشرک کہیں گے اللہ۔ پھر آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے؟ یہ آیت میں سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں مشرک مانتے تھے توحید ربوبیہ میں کہ اللہ رب ہے، مانتے تھے توحید الاسماء صفات، اچھے صفات، لیکن اللہ کو ماننے کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے، انہیں کہا گیا ہے مشرک۔ یہ پیغام دہرایا گیا سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 87 میں، جب آپ ان سے پوچھیں گے ان مشرکوں سے کہ آپ کا خالق کون، وہ کہیں گے اللہ، تو آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے؟ یہ مشرک مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو شریک کرنے کے بغیر، یعنی اکثر جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب انسان اکثر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے، ایشور کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر اس توحید میں ان تینوں قسموں میں سے ایک بھی قسم کا آپ پالن نہیں کریں گے، ایک بھی قسم کو توڑتے ہیں، تو اسے عربی میں کہتے ہیں شرک۔ شرک مطلب پارٹنر، کسی کو شریک کرنا، اور شریعتاً شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اسے کہتے ہیں عربی میں شرک۔ اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ
اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور بہت دور تک بھٹک چکا ہے۔ اسی لیے شرک قرآن مجید میں اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر آپ نے شرک کیا اور مرنے کے پہلے توبہ نہیں کی، اگر آپ مشرکانہ حالت میں مرے تو آپ کے لیے جہنم 100%۔ شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ کرے آپ، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے شرک کیے تو آپ ضرور